خصوصاً علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آلہ وأصحابہ لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد حمد و صلاۃ. معزز سامعین و ناظرین، قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب ذوالجلال نے تین اہم باتوں کا ذکر کیا. عمومی طور پہ یہ دو بنتی ہیں، لیکن اگر اس کو تقسیم حصوں میں کیا جائے تو تین باتیں ہیں. ارشاد رب ذوالجلال ہوا قد افلح من تزکا. تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے من کی دنیا کو پاک کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ. دوسری بات، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا. فَصَلَّى. تیسری چیز فرمایا پس رب کے حضور نماز ادا کرتا رہا. اب یہ صلاۃ جو ہے، ایک بڑا اہم نقطہ عرض کروں. اس کو سمجھانے کے لیے فارسی میں ایک لفظ ایجاد ہوا جو اب اردو میں استعمال ہوتا ہے، نماز. ایک تو یہ اس کا معنی ہے، لیکن جو صلاۃ ہے یہ اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے. یہ آپ کی میں پوری توجہ چاہوں گا. تراجم میں بھی آپ کو اس کا معنی نماز ملتا ہے. عام طور پہ بھی لوگ اس کا معنی نماز کرتے ہیں صلاۃ کا. نماز خود فارسی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہاں ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ نماز ہے کیا؟ سوچنا یہ ہے کہ یہ نماز کیا ہے جو ہم معنی کرتے ہیں. اصل میں جو لفظ قرآن میں ہے وہ نماز تو نہیں ہے، قرآن میں تو صلاۃ ہے. یہ صلاۃ کیا ہے؟ کیا صرف آ کر کچھ رکعت 2-4 پڑھ لینا یہ صلاۃ ہے؟ اگر یہی صلاۃ ہے صرف، تو یہ صلاۃ تو عبداللہ ابن ابی نے بھی پڑھی، جو منافقوں کا سردار تھا. منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی. اس نے یہ رکعتیں ادا کی اور ہم سے اچھی مسجد میں ادا کی، مسجد نبوی شریف، اور ہم سے اچھے امام کے پیچھے پڑھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن بدبخت منافقوں کا سردار ٹھہرا. یہ تو میں نے ایک منافق کی بات کی، یہ بہت سارے اور بھی تھے. تو بھائی نماز صلاۃ جو ہے، صلاۃ یہ تو رب اور بندے کا بڑا گہرا تعلق ہے. اب جو رب سے بھی تعلق جوڑے اور شیطان سے بھی اس کا تعلق رہے، یہ ہو نہیں سکتا.
تعلق ایک کے ساتھ ہی رہے گا، یا رب کا تعلق قائم رہے گا یا شیطان کا تعلق قائم رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین، ہم نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل میں رب کو بٹھا لے دوسرے میں شیطان کو بٹھا لے۔ فرمایا پہلو انسان میں دل تو ہم نے ایک رکھا ہے، یہ فیصلہ تمہارا ہے اس دل میں رب رہتا ہے یا اس دل میں شیطان رہتا۔ یہ فیصلہ انسان پہ چھوڑ دیا اور انسان کو اختیار دے دیا، اور ساتھ وضاحت بھی فرما دی کہ اگر رحمان دل میں رکھو گے تو کیا انعام ملے گا، شیطان کو رکھو گے تو کیا رسوائی ہوگی۔ قرآن پورا اس حوالے سے بھرا پڑا ہے، بے شمار آپ دروس میرے سن چکے ہیں۔ اب پھر نماز کیا ہے، یہ صلاۃ کیا ہے؟ بھائی یہ رکھتے اگر تھیں، یہ صلاۃ اگر صرف رکھتوں کا ہی نام ہے تو پھر وہ منافق کو کدھر ڈالیں گے؟ جس کی قبر پہ سرکار تشریف لے گیا تو اللہ نے آیت نازل فرما دی، اللہ نے جناب ہمیشہ کے لیے بیان کر دیا۔ اس نے کبھی اپنے حبیب کی کسی بات پہ بیان نہیں کیا، لیکن فرمایا پیارے حبیب جو تیرا دشمن ہے نا اس پر بیان ہم لگائیں گے۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، پیارے حبیب جو بھی منافق ہے چاہے وہ آپ کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہے، نہ آپ اس کی قبر پہ جائیں گے نہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ تو پھر یہ صلاۃ کیا ہے؟ اللہ کرے میں آپ کو یہ سمجھانے کے قابل ہو جاؤں آج کہ آپ صلاۃ سمجھ جائیں، صلاۃ کی روح کیا ہے۔ اصل میں یہ صلاۃ جو ہے پنجگانہ جو ہم ادا کرتے ہیں یہ صلاۃ ہے، بنیادی طور پر یہ صرف تعداد رکعتیں یا ارکان کا نام نہیں ہے۔ صلاۃ بنیادی طور پر یہ 5 وقت اپنے رب کے ساتھ ایک عہد وفا کا نام ہے، ایک وعدہ ہے، اس کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ 5 وقت میں وعدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہ سے پہلے نیت کے بعد سب سے جو پہلا رکن اعظم ہے جو فرض ہے نماز کے اندر وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ سب سے پہلے آپ کرتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ آپ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر۔ پہلا اقرار یہ کیا اے میرے مالک میں بندہ تیرا عاجز مسکین حقیر، میں یہ اقرار کرتا ہوں میرے مالک اس کائنات میں سب سے بڑا صرف تو ہے۔ یہ میں صلاۃ کی روح کی جانب آپ کو لانا چاہ رہا ہوں تاکہ آج کے بعد جب آپ نیت کے بعد یہ کہیں نا اللہ اکبر تو میری یہ باتیں میری گزارشات آپ کے نگاہوں میں آ جائیں، آپ کے سامنے آ جائیں۔ یہ ہمارے پیش امام نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ اللہ اکبر۔ مولا اس کائنات میں چاہے کوئی فرعون ہے، چاہے کوئی قارون کے خزانوں کا مالک ہے، چاہے کوئی نمرود ہے، چاہے کوئی ابو جہل ہے، چاہے کوئی ابو لہب ہے، چاہے زمانے کا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا امیر ترین بادشاہ ہے، چاہے وہ سپر پاور ہے دنیا کے اندر، چاہے وہ دنیا میں جناب ساری ریاستوں پر اپنا تسلط جمائے ہوئے ہے، چاہے وہ پوری دنیا پر 1 سیکنڈ میں اپنے فیصلے سنا کر اس کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے، مولا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ اقرار کر رہا ہوں اللہ اکبر، اس کائنات میں کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا ہے تو صرف تیری ذات ہے۔ یہ صلاۃ کا پہلا آغاز ہو رہا ہے۔ میں لفظ نماز نہیں بول رہا، میں صلاۃ کہہ رہا ہوں۔ صلاۃ کا پہلا آغاز جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، سب سے بڑا رکن اسے کہا گیا تکبیر تحریمہ، جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ فرض ہے نماز کے اندر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر۔ اور دوسرا مفہوم کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائے ہیں نا، ایک تو وہ بت تھے جو زمانہ میں کافر مشرک اپنے منافق لوگ اپنی بغلوں میں دبا لیتے تھے، اب تو ہمیں خطرہ نہیں ہے، اب تو سارے کلمہ گو ہیں، مسجد میں آئے ہیں، ان کے پہلوؤں میں تو بت نہیں ہے، ان کی بغلوں میں تو بت نہیں ہے،
پھر بھی کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہو بھئی، اب بھی کہو اللہ اکبر۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آقا کی ادا ہے، اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنی ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پہلوؤں میں، ان کی بغلوں میں بت ہوا کرتے تھے، اس لیے ہم تکبیر تحریمہ کہلاتے تھے۔ تمہاری بغلوں میں اور پہلوؤں میں بت نہیں ہے، تمہارے دلوں میں اگر کہیں خواہشات کے بت ہیں تو ان سے بھی ہاتھ اٹھا لو۔ تمہارے پہلو میں اگر نفرتوں کے بت ہیں تو ان کو بھی پاش پاش کر دو۔ تمہارے سینے میں اگر ہوس کے بت ہیں انہیں بھی پاش پاش کر دو۔ اگر تمہاری سوچوں میں کوئی بد کرداری اور بد اعمالی کی سوچیں ہیں ان سے بھی ہاتھ اٹھا لو۔ گویا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے، ان ساری بری باتوں سے ہاتھ اٹھا کے یہ اقرار کرو، اللہ اکبر، مولا میں نے ہر برے کام سے ہاتھ اٹھا لیا۔ کیوں؟ مولا تیرا دربار بڑا مقدس ہے، تیرے دربار میں اب عاجز ہو کے حاضر ہو گیا۔ آج سے ذرا جمعے کی نماز جب ہم پڑھیں گے نا جی، اس سے پہلے سنتیں بھی پڑھیں گے ہم، تو جب تکبیر تحریمہ کہیں گے آپ، تو آپ نے یہ سوچ ذہن میں رکھنی ہے۔ تو پھر دیکھیے گا نماز کا مزہ پہلے کیسے آتا تھا، اب کیسے آئے گا۔ نماز، یہ صلاۃ جو ہے، ہم رسماً اس میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ جب تک مسلمانوں یاد رکھو اصل صلاۃ ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی تو ہم وہ والا اسلام اپنی زندگیوں میں داخل نہیں کر سکیں گے جو اسلام سیدنا صدیق اکبر کی زندگی میں نظر آتا ہے، جو اسلام جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے، جو اسلام سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی زندگی میں نظر آتا ہے، جو اسلام سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا کی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کون سی نماز ادا کی؟ انہوں نے وہ نماز اور وہ صلاۃ ادا کی کہ اگر یہ کہا اللہ اکبر، ساری دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اگر کوئی تیر چبھتا ہے، اگر ویسے نکالیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں درد سے، تکلیف سے، تو وہ نماز ادا کرنے والا علی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ابھی تیر نہ نکالنا میرے پہلو سے، میں درد برداشت نہیں کر سکتا۔ جب میں صلاۃ ادا کروں گا، جب میں نماز میں چلا جاؤں گا اور تکبیر تحریمہ کہوں گا، اس کے بعد میں نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیے ہوں گے، تب تیر کھینچ لینا علی کو پتہ نہیں چلے گا۔ کہا یہ کیسے؟ کہا آزما لینا۔ علی مرتضیٰ نماز میں گئے، صلاۃ میں گئے، اس کے بعد دوران صلاۃ وہ بڑا زوردار پیوست تھا، زہریلا تیر تھا، کھینچا گیا، خون بہا اور بڑا سخت قسم کا خون بہا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد علی مرتضیٰ پوچھتے ہیں یہ خون کس چیز کا ہے؟ یہ افسانے نہیں میں سنا رہا، یہ حقائق ہیں۔ آپ مجھ سے دلائل ان کے حوالے پوچھیں، یہ افسانہ، کہانی، داستان، ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقائق ہیں۔ کہا یہ خون کیا ہے؟ من این جاءت دم، یہ کہاں سے آیا لہو؟ کہا علی تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہا وہ تیر جو پہلے ہم ہاتھ لگاتے تھے تمہاری چیخیں نکلتی تھی، ہم نے دوران نماز نکالا ہے، تمہیں درد نہیں ہوا؟ کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں تھا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں تھا۔ یہ ہے صلاۃ۔ تو پھر جب یہ صلاۃ پڑھی جائے تو پھر انسان برائیوں سے کیوں نہ رکے؟ آج لوگ سوال کرتے ہیں جی یہ قرآن میں ہے جی نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لوگ جی نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، باہر دغا بازی بھی کری جا رہے ہیں، لوگ نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، جھوٹ بھی بولی جا رہے ہیں، لوگ نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، سود بھی کھائی جا رہے ہیں، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دھوکہ دہی بھی کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کچھ کہتی ہے، مسلمان کا عمل کچھ کہتا ہے۔ میں نے کہا بھائی آیت میں تو کوئی کذب نہیں ہے، آیت تو سچی ہے، آیت تو رب کا کلام ہے، اس میں تو جھوٹ نہیں ہے، قرآن میں بالکل ہے اور ایسے ہی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز بے حیائی، برے کاموں سے،
بے راہ روی سے روکتی ہے۔ میں نے کہا یہ فرمان حق اور سچ ہے۔ اگر مسلمان کا عمل اس کے برعکس ہے تو اس نے صلاۃ نہیں ادا کی، اس نے صلاۃ نہیں ادا کی، مگر نہ رب تو فرما رہا ہے جو صلاۃ ادا کرے گا وہ کبھی برائی کے قریب نہیں جائے گا۔ ہاں پھر جس نے وہ صلاۃ ادا کی، نہ کعبہ میں، نہ کعبہ کی، اقبال نے کہا تھا نہ کعبہ میں نہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ پھر انہوں نے وہ ادا کی نماز، انہیں کچھ احساس نہیں تھا، کیوں؟ انہیں یہ اندازہ تھا کہ ہم بارگاہ سمدیت میں ہیں۔ اس لیے میں نے کہا میں آپ کو بھی پہلے رکن پہ لے آیا ہوں، پہلے فرض پہ لے آیا ہوں نماز کے۔ پہلا فرض جو نماز کے اندر فرض ہوتا ہے تکبیر تحریمہ، وہ جو نیت کے بعد آپ کرتے ہیں تکبیر تحریمہ، جب آپ نے وہ اللہ اکبر کیا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اب خواہشیں بھی نیچی رہ گئیں، اب حسد بھی نیچا رہ گیا، بغض بھی نیچا رہ گیا، کینہ بھی نیچے رہ گیا، لالچ بھی نیچے رہ گیا، حرص بھی نیچے رہ گیا، بے حیائی و بے راہ روی بھی نیچے رہ گئی، دغا بازی بھی نیچے رہ گئی، سود خوری بھی نیچے رہ گئی، بدعنوانی بھی نیچے رہ گئی۔ مولا میں نے سب کو ٹھوکر لگا دی کیونکہ یہ گھٹیا ہے، اسفل ہے۔ مولا میں نے تجھ سے تعلق جوڑا ہے، کیوں؟ اللہ اکبر، تو جو سب سے بڑا ہے، تو جو سب سے بڑا ہے۔ یہ صلاۃ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صلاۃ ہے۔ اب جب صلاۃ ایسے ادا کی جائے گی، جب صلاۃ کو ایسے پڑھا جائے گا تو پھر رب فرمائے گا ہاں جی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قرآن کے الفاظ، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ اب یہ خشوع خضوع کیا چیز ہے؟ یہ خشوع خضوع یہ کیا ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کوئی ہم ایک آدھی ایسی نماز پڑھ لیں، اللہ کرے کوئی ایک آدھی نماز آدھی ہمیں کوئی مل جائے، اللہ کرے پورا میں زور اس لیے لگا رہا ہوں اور میری تمنا ہے اللہ ہمیں کوئی ایک آدھی ایسی نماز دے دے، ایسی نماز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ، ایک صحابی رسول کا واقعہ میرے ذہن میں پہلے آ گیا، اس کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ لوگ ان کی طرف آ رہے تھے گھر میں، ان کا بیٹا فوت ہوا، نماز بڑی جلدی واپس چلے گئے گھر میں، ان کا بیٹا فوت ہوا۔ لوگ گئے کہ سوگ کرنے جاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ گئے، ان کا جی بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ ان کا جی کیا، کس چیز کا؟ کہتے آپ کا بیٹا نہیں فوت ہوا۔ تو ان کی آنکھوں سے اتھرو جاری ہو گئے۔ ان کا میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آج میری حضور کے پیچھے تکبیر تحریمہ رہ گئی تھی، میں نے کہا شاید تکبیر تحریمہ کا افسوس کرنے آئے۔ یہ صلاۃ ہے۔ کہاں بیٹا جس کی لاش گھر میں پڑی ہے؟ کہا میں نے یہ سمجھا کہ شاید تکبیر تحریمہ کا جو وہ ذوق تھا آج مجھے وہ نصیب نہیں ہوا، میں دیر سے پہنچا وہاں پر بوجہ فوتگی لخت جگر۔ تو میں نے کہا آپ لوگ شاید افسوس کرنے آئے ہیں کہ آج وہ اللہ اکبر کی جو لذت تھی وہ تمہیں نہیں مل سکی۔ مسلمانوں اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے کتنی ایسی نمازیں پڑھی ہیں، یہ ظاہر ہے ایک اپنا اپنا بہتر جانتا ہے، ہم تو کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے، رب اور بندے کا ایک تعلق ہوتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے اپنے بندوں کو۔ ہم نے کتنی ایسی نمازیں کی پڑھی ہیں جس میں ہم نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اس کی لذت کو محسوس کیا۔ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑے جا رہا ہوں، اگر کبھی ایسی نہیں نصیب ہوئی تو کوشش کریں ایسی نماز نصیب ہو کہ تکبیر تحریمہ کی لذت محسوس ہو۔ اور تکبیر تحریمہ کی لذت کیسے آئے گی؟ جیسے یہ کہا اللہ اکبر، اب سب کچھ ختم، اب ایک ہی اکبر کا تصور،
اب جب اس کے وقت کوئی اور چیز آئے گی تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جس کا تصور آ رہا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی، اس کی اہمیت کم ہو گئی۔ ایسے ہی ہے نا جی، جب وہ اکبر ہے کہہ دیا تو پھر اس کے بعد کوشش کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آج سے یہ ساری چیزیں ہم جناب ہمیں وہ نمازیں دیں، لیکن نہیں، اگر انسان نیت کر کے ایک منزل کا انتخاب کر کے اس راستے کا مسافر بن جائے تو مجھے یقین ہے وہ رب اتنا کریم ہے اور ہمارا محبوب اتنا مہربان ہے کہ اللہ اس محبوب کے صدقے میں ہمیں اپنی منزل تک ضرور پہنچا دے گا۔ اس لیے کہ ہماری نسبت بڑی عظیم ہے، ہماری نسبت اور تعلق بڑا عظیم ہے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا تعلق ہے۔ اس تعلق کو چھوٹا مت سمجھیے، اس شرف کو چھوٹا مت سمجھیے، اور اس شرف کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے۔ کبھی اس کی لذت بھی محسوس کیجئے گا، سامنے تصور کیجئے گا یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اللہ کے کلیم بھی ہیں، لیکن تمنا کیا ہے؟ مولا جس محبوب کی تو باتیں کرتا ہے نا، مجھے تو اسی کا امتی بنا دے۔ کبھی ذرا یہ تصور لے کے نا پھر آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کے بارے سوچنا، یار ہم کیا ہیں؟ گریبان پکڑ کے جوڑنا چاہیے ہم سب کو، ہم ہیں کیا؟ ہمارے دامن میں ہے کیا؟ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کا کبھی بندگی والا حق ادا کیا ہی نہیں ہے، لیکن کیا کرم تھا اس کا کہ نبی جس کی تمنا کرتے گئے ہمیں بغیر محنت کے وہ اعزاز عطا فرما دیے، بغیر محنت کے۔ اللہ ہمیں اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بنا دیتا تو ہم نے کیا کر لینا تھا جی؟ اللہ ہمیں یہودیوں میں بنا دیتا تو ہم نے کیا کر لینا تھا؟ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں عیسائیوں میں پیدا کر دیتا تو ہم نے کیا کر لینا تھا؟ کچھ نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے اور سر سجدے میں ڈال کے صلات میں کہہ رہا ہوں، صلات کا وہ سکون دیجئے اور ساتھ یہ جملے بولیے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس محبوب کا امتی بنایا ہے جس کے امتی کی تمنا موسیٰ علیہ السلام بھی کرتے چلے۔ اور پھر دیکھنا کیا سکون ملتا ہے دل کو، قلب و جگر کو۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم رسموں سے نکل جائیں، ہم حقیقت میں آ جائیں، رسموں سے ہم نکل جائیں۔ وہ جو رسم ہم نے بنا لی نا کہ جناب وقت اذان جب آج نماز پڑھی جائے، وہ جناب روٹین باتیں پیچھے، رسموں سے نہیں، ہم حقیقت میں آ جائیں، ہم نماز کی حقیقت میں آ جائیں۔ میں کیسے مان لوں؟ میرا رب تو یہ فرمائے کہ جو نماز پڑھتا ہے، جو صلات پڑھتا ہے، قائم کرتا ہے، وہ بے حیائی اور بری کے کاموں کے قریب نہیں جاتا۔ یہ میں کیسے مان لوں کہ کوئی نماز بھی پڑھ کے جائے اور بربرائی کرے؟ میں کیسے مانوں؟ میں نہیں مان سکتا، اس لیے کہ میرا رب فرما رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو بھائی نماز نہیں پڑھی، رسم نماز ادا کی ہے، یہ رسم نماز ہے، یہ طریقہ نماز ہے۔ صلات کی روح میسر نہیں ہوئی۔ صلات کی روح کیا ہے؟ صلات کی روح یہ ہے کہ جناب جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہی اور اللہ اکبر کی صدا آئی تو پھر اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ آئیے میں اس کے لیے آپ کو حوالہ ایک بڑا پیارا دے دوں حدیث پاک کا، جو امام بخاری لائے ہیں۔ امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار نماز ہے، نماز میں کھڑے ہیں، تو پھر اب نماز کس انداز میں ادا ہو اور احسان کیا ہو کہ نماز کی لذت نصیب ہو جائے؟ وہ احسان کیا ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ فرمایا رب کے حضور ایسے صلات ادا کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں، ایسے صلات ادا کر کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے، ہو سکتا ہے سارے اس لیول کے نہ ہوں کہ رب کو نہ دیکھ سکیں،
اس لیول کے نہ ہوں. ہم تو اکثریت اسی لیول والے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ سکتے. فرمایا اگر نہیں دیکھ سکتے تو ایک کام تو کرو نا, مسلمان بنے ہو, صلات کے لیے آئے ہو, وقت بھی نکالا ہے, اللہ کے گھر میں بھی بیٹھے ہو, آ تو گئے ہو میرے کرم سے, تو پھر اگلا کام بھی کر لو. اگر یہ نہیں کر سکتے کہ تم رب کو دیکھ سکو, بڑا یہ مقام ہے, تو کم از کم یہ تو کرو, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. یہ تو کر سکتے ہیں نا, یہ تو بڑا آسان ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. ہم دنیا کے کسی بڑے دربار میں جائیں, کسی بڑے وزیر کے پاس بھی جائیں, جو پورے ملک کا بادشاہ نہ بھی ہو, ایک وزیر ہو, مشیر ہو, اس کے پاس جاتے ہیں نا, ہم کتنے آداب کا خیال رکھتے ہیں, ہم کتنے آداب کا خیال رکھتے ہیں. کیا ایک وزیر کے ساتھ آپ ملاقات کر رہے ہیں, آپ کی توجہ کہیں دائیں بائیں جاتی ہے؟ نہیں جاتی. آپ اس دوران کبھی موبائل یوز کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کسی کا موبائل ہو یا دیکھے تو کہتے ہیں جناب isn't fair, ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. فوراً لوگ کہتے ہیں نا جناب یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کتنے بڑے بندے سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ دائیں بائیں ہے. آپ کو کسی نے تربیت نہیں دی, آپ میں اتنی تربیت بھی سینس نہیں ہے, یو آر نان سینس, یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. اور میاں یہ تو دنیا کا ایک ادنا سا ٹھوکر کھانے والا یہ بادشاہ ہے, اس کے دربار کے اتنے آداب ہیں جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کے دربار کے آداب کیا ہوں گے؟ نعرہ تکبیر, علی مرتبہ سامعین آئیے, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی مرتبہ. آج میں کوشش کرنا چاہ رہا ہوں, جو 25-30 منٹ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے, میں آپ کو جہاں پہ لانا چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ رہیں. مجھے پتا آپ نے پوری توجہ سے میری باتیں سنی ہیں, مجھے اس کے لیے کہنا نہیں پڑتا, اس لیے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ میں اپنے توجہ سے حاصل کروں. وہ توجہ کیا ہے؟ جو بات دل سے نکلتی ہے, اثر رکھتی ہے. بس میرے 10 سال گزرنے والے, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب آپ ذرا یہ ذرا اونچی سبحان اللہ, یہ میری طرف توجہ, یہ وہ, یا آپ ادھر خیال کریں. نہیں, جب میرا خیال اپنے مالک کی طرف رہے گا تو آپ کا خیال بھی باتوں کی طرف رہ ہی جائے گا. اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی حاجت نہیں ہے. جو میں آپ سے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رسم نماز نہ ادا کریں, رسم صلاۃ ادا نہ کریں. جب نماز میں آئے نا, تکبیر تحریمہ کہیں اور ساتھ رب کے ساتھ تعلق جڑ جائے. اور 2 باتیں جو بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمائی امام بخاری نے, ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ نماز ایسے پڑھ کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے, نماز ایسے پڑھ کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے. کتنی بڑی ذات ہے, اس جیسا بڑا کائنات میں کوئی ہے نہیں ہے. اس کا اقرار تو نماز کے شروع میں کر دیا نا, اللہ اکبر, اکبر کا اقرار کر لیا نا. تو اگر اس کو بڑا نہ مانا نماز میں اور کسی اور کو تصور لایا, بڑا اس کو مان لیا, تو نماز کا تو آغاز ہی جھوٹ سے ہو گیا. نماز کا آغاز بھی جھوٹ سے ہو گیا, تو پھر نماز بچی کیا؟ نماز تو پھر شروع ہی ابھی نہیں ہوئی. ایک تو یہ تصور بنائیں کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں جب آپ صلاۃ میں ہیں, نماز میں ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے, اس مقام پہ ظاہر ہے پہنچنا مشکل ہے, خاصا مشکل ہے. راتوں کو دنوں میں بدلنا پڑتا ہے. اکیلے بیٹھ کر اشک فشانی کرنی پڑتی ہے, تنہائی میں بیٹھ کر گریبان کو پکڑ کے آنکھوں سے کچھ اتھرو گرانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اقبال نے کہا تھا نا, گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اقبال بڑا کھرا آدمی تھا. اقبال اللہ تیری تربت پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. اتنا کھرا سچا آدمی, اس نے کبھی ریت والی لیت و لال والی دائیں بائیں کی بات نہیں کی, اور نہیں ایسے نہیں, جو سچی بات تھی کہہ دی. گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اقبال کیا کمال جملہ فرمایا. فرمایا تمہیں ہم سے تھوڑا پیار ہے, الگ طرف سے بات کر رہے ہیں, تمہیں ہمارے ساتھ تھوڑا پیار ہے, جواب شکوہ ہے.
ہمیں تھوڑا تم سے پیار ہے، تمہیں تو نیند سے محبت ہے۔ ایک ہم نے آواز لگائی تھی صبح، الصلاۃ خیر من النوم، تو نے اوپر بستر کر لیا۔ ہم سے کب پیار ہے؟ نیند تمہیں پیاری ہے۔ ایک تو پہلا یہ کہ اللہ کو دیکھ کے عبادت کرو، اگر یہ نہیں ہے تو دوسرا تو ضرور کیجیے، میری گزارش کو مانیے گا تاکہ میرا یہ جو ٹائم ہے یہ بیکار نہ جائے، کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تھوڑا احساس ہے؟ مالک ہم نالائقوں کو دیکھ رہا ہو، یہ تھوڑا شرف ہے؟ اس کی ایک نگاہ ہماری طرف ہو جائے، ایک نگاہ کرم ادھر بھی ہو آقا۔ ایک نظر ہی تھی نا جس کے لیے تڑپتے تھے لوگ، ایک نظر ہی تھی نا۔ صحابی کیسے بنتا ہے؟ نمازوں سے نہیں، یہ میرا فتویٰ ہے، لکھ لیں، اور ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، صحابی نمازوں سے نہیں بنتا، صحابی روزوں سے نہیں بنتا، اگر بنتا تو آپ اور ہم بھی بن جاتے۔ صحابی زکاتوں سے نہیں بنتا، صحابی حجوں سے نہیں بنتا، صحابی عدالتوں سے نہیں بنتا، صحابی صرف ایک نگاہ سے بنتا ہے، بس ایک نگاہ سے بنتا ہے۔ نگاہ پڑی رخ مصطفیٰ پہ، ایمان کے ساتھ محبت کے ساتھ وہ صحابی بن گئے۔ یہ کوئی نگاہ تھوڑی چیز ہے، یہ کوئی تھوڑی چیز ہے؟ ساری کائنات میں جتنے بھی مومن آ جائیں، صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سرکار کے اہل بیت پاک اطہار، وہ ان سے عظیم تر، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ شرف نگاہی تو ہے۔ ادائے دید، اقبال کی بات پہ ختم کرتے ہیں، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری۔ بتائیں وہ نماز کیا کہہ رہا ہے اقبال؟ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔